لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ونور ربنا ورحمة ربنا سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله وصدق الرسول النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله معزز محترم حاضرین سمیع خالق کائنات خالق لم یزل رب العالمین کا کرم ہے کہ اس مالک کل میں خالق کائنات میں ہم سب کو آج جمعہ کا دن جو ہے نصیب فرمایا ہے جمعہ کا دن مومنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے لیے عید کا دن ہے یہ وہ دن ہے کہ اس دن میں جو مومن ہے وہ واحد ہے جو رسول اللہ علیہ السلام سے سچی محبت کرتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کا تذکرہ میرے آقا کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے جمعہ کا دن مومنوں کے لیے اتنا خوشی کا دن ہے اس لیے میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن اس دن میں اور اس رات میں میرا امت ہی جہاں کہیں سے
जिस हालत में भी, चाहे वो हल्का बनाकर बैठता है या अकेले में अपने बच्चों के साथ बैठता है या अकेले किसी चीज में मसरूफ है, उस मसरूफियत के वजह से भी वो अगर मुझ नबी पर एक दफा भेजता है, क्या करता है? एक दफा भेजता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपने उस उम्मती का हुकूम अपने कानों से सुनता हूँ। अपने उस उम्मती का हुकूम अपने कानों से सुनता भी हूँ, सुनने के बाद वो जवाब भी आता है। एक मोमिन के लिए, मुवाहिद के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि शाफे और महशर, शिफाअत कुबरा का ताज इसके सर पर हो, रब का सबसे मुकर्रम तरीन और सबसे अजीम तरीन नबी रब की बारगाह में अपने इस उम्मती के लिए ये दुआ फरमाए कि अल्लाह मेरे इस उम्मती पर रहमतें भी नाज़िल फरमा और सलामतियां भी नाज़िल फरमा। ये जुम्मा का जो दिन है, इसीलिए जुम्मा की रात और जुम्मा के दिन में ज्यादा से ज्यादा और कसरत से मुस्लिम पढ़ना चाहिए और पढ़ा जाता है। कहाँ से, किस किस जगह से, दुनिया के किस किस कोने से अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करने वाले अल्लाह के हबीब पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं। और आज के दिन सिर्फ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक तो ये है कि मेरा बंदा, मेरा उम्मती जब मुझ पर दुरूद भेजता है जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात में, मैं महबूब खुद सुनता, सुनकर जवाब देता। एक और हदीस मुबारक है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब मेरा उम्मती मुझ नबी पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला मेरे रोज़े मुबारक के साथ एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देता है। एक फरिश्ते को मुकर्रर किया जाता है। वो फरिश्ता जैसे ही कोई दुरूद भेजता है, वो फरिश्ता आकर मुझ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर ये बताता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फुला उम्मती फुला बिन फुला ने फुला जगह से, फुला इलाके से, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया है। अब यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमारे जैसे गुनाहगार, सियाहकार, जिनकी क्या वैल्यू है आका ज़ात के सामने, जिनकी जिंदगी के लम्हे गुनाहों में गुजर रहे हैं, जिनकी जिंदगी के लम्हे नाफरमानियों में गुजर रहे हैं, जिनकी जिंदगी के लम्हे हर लम्हा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर अमल ना करके बगावत में गुजर रहे हैं, मगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इनका हाल ये है कि मुझे मेरे लाए हुए दीन पर अमल नहीं कर रहे,
قبول فرما. یعنی اب یہ بندے کے اپنے اوپر ہے، بندے کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کتنی دفعہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر حبیب کی بارگاہ ہو. یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، انسان کا اپنا اختیار کرتا راستہ ہے. انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ کتنا چاہتا ہے کہ حبیب کے سامنے ذکر ہو. مگر ہم بھی کیسے لاپرواہ ہیں. رحمتیں ایسی کہ اللہ نے ایسا کرم فرما رکھا ہے، مگر ہم ان رحمتوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، وہیں پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر جیسے بھی ممکن ہو رسول اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے درود بھیجا کریں، تاکہ آپ کا، ہم سب کا تذکرہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوتا رہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوتا رہے. ورثانی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. کیا کہا؟ ہمارا رب اللہ ہے. آگے آیا ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے. جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، استقامت دکھائی. یعنی دنیا کی کوئی بھی طاقت پھر انہیں اسلام سے نہ ہٹا سکے، دنیا کا کوئی بھی لالچ انہیں اسلام سے نہ ہٹا سکے، دنیا کی کوئی بھی مصیبت انہیں اس راستے سے نہ ہٹا سکے. فرمایا کہ وہ لوگ ہیں ثم استقاموا، استقامت والے، ایمان والے اور استقامت والے، کہ وہ لوگ ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. آپ تک ملائکہ خوشخبری سناتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اب تم اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقرب ہو چکے ہو کہ تم نے ایمان بھی لائے اور تم نے استقامت بھی دکھائی، مگر اب تم اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقرب ہو گئے ہو. رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب تم اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم اب غم بھی نہ کرو، کوئی حزن بھی نہ کرو، کوئی خوف بھی دل بھی نہ رہو. کیوں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور کہتے ہیں کہ تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. وہ لوگ جنہوں نے کیا کہا؟ ہمارا رب اللہ. یہ ماہ سفر، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر بہت سے اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کے آراس مبارکہ ہوتے ہیں. انہی میں یا تو ان کی پیدائش کے دن آتے ہیں یا ان کی وفات کے دن آتے ہیں. اس میں کثرت سے، تو اسی لیے